بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. محترم معزز لائق عزت تکریم ناظرین، سامعین اور حاضرین، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کیا. کروڑا کروڑ درود و سلام اور نعتوں کے سب گلدستے حضور پرنور شاف یوم النشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی میں پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آج کے دن کی برکتیں اور جمعۃ المبارک میں بٹنے والی وہ خیرات اور وہ سعادتیں ہم سب کو رب کریم عطا فرمائے. جمادی ثانی کا یہ مہینہ ہے اور اس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا وہ سب سے قابل، لائق، فائق، فاضل، عالم اور تمام متقیوں کا امام، یار غار، یار مزار اور وفا میں سب سے بڑا وفادار، جو سائے کی طرح ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہے، خلیفۃ المؤمنین، قائد المجاہدین، خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. میں آج اس عظیم قائد کے دربار میں سلام عقیدت پیش کروں گا کہ جنہوں نے تنے تنہا اس تحریک کا ساتھ دیا کہ جس تحریک کے آغاز میں صرف ایک قائد ہے اور وہ رسولوں کا قائد، نبیوں کا سردار، حبیب کبریا، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تنے تنہا ابو بکر صدیق اس تحریک کا وہ وفادار کارکن بنا کہ جن کی وہ تحریک دیکھتے ہی دیکھتے پورے جہاں میں چھا گئی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آغاز میں کفار مکہ یہ سمجھے کہ یہ 2-4 دنوں کی بات ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ تحریک دم توڑ جائے گی، لیکن اس وقت ان کی آنکھوں سے نیند اوجھل ہو گئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جوانوں کا ایک بہت بڑا جو لشکر ہے اور ایک جماعت وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما برداری میں ایسے ہو گئے کہ حضور اگر کہیں صبح ہے تو صبح اور شام ہے تو شام، اور وہ اپنا تن من دھن سب حضور علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. دوسری طرف انہوں نے دیکھا کفار مکہ نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے ہیں. تو جب انہوں نے اس تحریک کو دیکھا کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ پروان چڑھ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اب سونے کا وقت نہیں بلکہ بیدار ہونے کا وقت ہے. آج اگر ہم نے اس تحریک کو نہ روکا تو مٹھی بھر یہ جماعت دیکھتے ہی دیکھتے پورے جزیرہ عرب پر ان کا ہولڈ ہو جائے گا، ان کا قبضہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ نبوت کا کوئی 4تھا سال ہوگا کہ جب وہ اعلانیہ طور پر
اس سے پہلے تو وہ چھوٹے موٹے اپنے حملے کیا کرتے تھے، لیکن نبوت کے 4 سال میں انہوں نے اب اعلانیہ طور پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو ہے وہ مخالفت شروع کر دی، لیکن ذاتی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ دشمنی مول نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ سرکار کا تعلق جس قبیلہ بنو ہاشم سے تھا، اس قبیلے کی بڑی جو ہے وہ عزت و عظمت تھی مکہ مکرمہ میں، اور اس وقت اس قبیلے کے جو سردار تھے وہ جناب ابو طالب تھے، اور انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ بنی ہاشم کی عداوت سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلوں کے درمیان آپس میں کوئی جنگ نہ چھڑ جائے، لہٰذا وہ کھل کر قبیلہ بنو ہاشم اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو عداوت ہے اس میں سامنے نہ آئے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تو ان کو دشمنی تھی، تو اس کا وہ اپنے مختلف انداز میں وہ اپنی دشمنی کا اظہار کیا کرتے۔ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبہ شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نماز کی فرضیت نہ ہوئی تھی، آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل آتا ہے اور اپنے ساتھ ایک شخص کو بھی لے کر آیا، اور دونوں نے اس نے چادر کو ابو جہل نے ایسے لپیٹ کر اسے رسے کی طرح سے بنایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گردن مبارک میں دونوں طرف سے رسے ڈال کر جب 2 طرف سے لوگوں نے اس کو کھینچا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سانسیں بظاہر وہ رکنے لگیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایک کیفیت سی طاری ہو گئی۔ یہ اس بدبخت کی اسلام اور نبی اسلام کے خلاف جو ہے وہ اعلان دشمنی تھی۔ اس سے جب بات نہ بنی تو پھر ابو جہل نے اپنی عداوت کا ایک اور مظاہرہ کیا، اور اس نے کہا کہ آج مکہ مکرمہ میں فلاں مقام پر جو ہے وہ اونٹ ذبح کیا گیا ہے، کون ہے کہ جو اس اونٹ کی غلاظت بھری علائشیں جو ہے وہ اوجھڑیاں وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ڈالے۔ تو وہاں پر ایک شخص جو کہ عداوت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہت زیادہ بغض رکھنے والا تھا، اس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط۔ اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے کی حالت میں ہیں تو اس نے وہ غلاظت بھری ہوئی اوجھڑیاں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر انور پر، آپ کی پشت مبارک پر اس نے وہ ڈال دی۔ ایسے وقت میں سیدہ طیبہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جو کہ اس وقت عمر میں لگ بھگ کوئی 6 برس کی ہوں گی، وہ دوڑتے ہوئے آتی ہیں اور بابا جان کے سر انور سے پشت مبارک سے ان اوجھڑیوں کو ہٹاتی ہیں، پانی سے وہ دھوتی بھی تھیں اور آنسوؤں سے روتی بھی تھیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر۔ پھر انہوں نے اس کے بعد بھی اپنے حملے اور اپنی دشمنی جو ہے وہ بند نہ کی، بلکہ ایک روز تو اعلانیہ طور پر جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قتل کے ارادے سے یہ جب حضور علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں تو اس وقت میں میرے سرکار کا وہ وفادار کارکن کہ جو ابتدا سے لے کر آج تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہے، سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور کفار مکہ سے فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، کیا ان کا یہی جرم تم سمجھتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا خدا ہے اور میں اپنے خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور وہ واضح نشانیاں تمہارے سامنے لے کر آئے ہیں؟ کفار مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چھوڑ کر صدیق اکبر کو دھر لیا اور اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ کفار مکہ اپنے طور پر یہ سمجھے کہ ہم نے صدیق اکبر کو جان سے مار ڈالا ہے، اور وہ انہیں ایسے مردہ حالت میں چھوڑ کر وہ چلے گئے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے آپ کو اٹھایا اور لے جا کر پھر آپ کی جو ہے وہ زخموں پر مرہم رکھے۔ جیسے ہی صدیق اکبر کو ہوش آیا تو اپنی خیریت نہیں، سب سے پہلی بات جو زبان پر آئی کہ یہ بتاؤ کہ میرے سرکار کیسے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنے والا وہ وفادار کہ جو تحریک کے آغاز میں جو نبی کے ساتھ جڑا ہے،
تو وہ آج تک حضور کے ساتھ ویسے ہی جڑا ہوا ہے۔ تو یہ ابتدا تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ہے وہ دعوت نبوت اور دعوت دین کا جو سلسلہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آج ٹھنڈی مسجدوں میں بیٹھ کر ہم ہواؤں میں، پنکھوں کی اور ایئر کنڈیشن کی ہواؤں میں نماز پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو گیا۔ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صدیق اکبر اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ابتدا میں اسلام اور کلمہ پڑھا، کہ جن کے لیے قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ اسلام میں سبقت کرنے والے کہ جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں کہ وہ انصار میں، بلکہ ان کے پیروکار، اللہ کو ان کی ادائیں، پہلے آئیے پہلے پائیے والوں کی ادائیں رب کریم کو اتنی پسند آ گئیں کہ قیامت تک کے لیے ان کے عمل لوگوں کے لیے مثال بنا دیے گئے، کہ جو ابو بکر کے انداز کو اور ابو بکر کے رنگ کو جو رنگ جائے گا، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے ابتدا میں یہ کام کیا۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ آپ نے خود کلمہ پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وفادار بنے، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت اور آپ کی جو تبلیغ تھی، اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جو عشرہ مبشرہ بالجنہ ہے، وہ 10 صحابہ اکرام کہ جنہیں دنیا میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سے تقریباً 6 وہ جنتی صحابی ہیں کہ جو صدیق اکبر کی دعوت پر جنہوں نے کلمہ پڑھا، اور ان میں سر فہرست نام حضرت سیدنا عثمان غنی کا ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا ہے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کا ہے، حضرت سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بن عوام، کہ یہ وہ صحابہ اکرام کے جو صدیق اکبر کی دعوت پر جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ آج ہمارے یہاں پر ایک سے ایک تعلیمی ادارے بن چکے ہیں، اور بڑے تگڑے قسم کے بھی تعلیمی ادارے ہیں کہ جن میں فیسیں ہزاروں روپوں کے اندر فیسیں لی جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی تعلیمی ادارے کا وزٹ کر لیں اور وہاں پر آپ پوچھیں کہ آپ کے یہاں پر جو طلبہ ہیں ان کی کیا اقسام ہیں، تو بتایا جائے گا کہ جناب یہ والے جو طلبہ ہیں یہ سارے کے سارے A1 گریڈ والے ہیں، یہ A گریڈ والے ہیں، یہ B گریڈ والے، اور یہ C اور یہ D گریڈ والے ہیں، اور یہ بالکل ہی نکمے ہیں۔ تو ایک ہی ادارے کے اندر آپ کو مختلف قسمیں طلبہ کی ملیں گی، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے A1 گریڈ ہی ہوں، تو جہاں A1 ہے تو وہاں پہ D گریڈ والا بھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک مدرسہ جو قائم کیا تھا پیارے مصطفیٰ کریم آقا نے مکہ مکرمہ میں، کہ جس میں آنے والے جتنے بھی طلبہ ہیں سارے A1 گریڈ کے طلبہ رہے، کہ جن کی تربیت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی، کہ جن کے لیے خود میرے نبی نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرنے لگو گے تم ہدایت پر ہی رہو گے۔ یہ سارے چمکتے ستارے اس مدرسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر تیار ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب تبلیغ کا یہ سلسلہ آگے بڑھا، بڑی قربانیاں ہیں اللہ کے محبوب کی، جن کو بڑے مقامات دیے جاتے ہیں، ان کی آزمائشیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے کفار مکہ کھل کر اس وجہ سے بھی نہیں آ پا رہے تھے چونکہ آپ کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، اس کا عرب کے اندر، حجاز کے اندر، مکہ مکرمہ میں اس کا جو ہے بڑا نام تھا، اور جناب ابو طالب اس قبیلے کے جو ہیں وہ سردار ہیں۔ تو آخر تھک ہار کر انہوں نے جب دیکھا کہ حضور کی تحریک روز بروز وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ابو طالب کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ ہمارے ان معبودوں کو، ان بتوں کو وہ برا نہ کہے، اور اگر اس کو دنیا کی دولت چاہیے وہ صرف اشارہ کرے تو ہم اس کے قدموں میں دنیا کی دولت، ہیرے جواہرات ڈھیر لگا دیں گے۔ اگر وہ بادشاہی چاہتا ہے تو اس کو کہو کہ ہم اسے اپنا بادشاہ مقرر کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ کام چھوڑ دے۔ تو اس وقت میں جناب ابو طالب نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلا کر آپ کو یہ باتیں جب سامنے رکھی ہیں تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مکے والے یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حسین دوشیزہ صاحب ثروت اور جمال اور حسن و کمال کی
کسی بھی خاندان کی ہو تو ہم اس میں ان کی شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب انہوں نے مکے والوں کی یہ جو آفریں تھیں جب سامنے پیش کی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے جملے کے ساتھ جوڑتے ہوئے یوں جملہ ارشاد فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج بھی رکھ دیں تب بھی دین کی دعوت کا کام اب نہیں رک سکتا۔ یہ چاند اور سورج تو نہیں دے سکتے نا، لیکن دین کا یہ جو دعوت ہے یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ چچا ابو طالب نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بڑا ساتھ دیا ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ وہ سال کہ جس کو غم کا سال کہا جاتا ہے، اور یہ نبوت کا 10واں سال تھا کہ جب محبت کرنے والے چچا، ساتھ دینے والے چچا جب دنیا سے چلے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بے پناہ محبت کرنے والی وہ وفا شعار زوجہ سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فاتح کربلا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی نانی جان کہ جب وہ اس دنیا سے وہ پردہ کر جاتی ہیں، یہی تو وہ بظاہر دو سہارے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جب باہر میرے سرکار ہوتے اور غموں کے اور مشکلوں کی جب آندھیاں حضور پر توڑی جاتی تو جناب ابو طالب اس وقت میں سرکار کی دلجوئی کے لیے حاضر ہو جاتے اور محبت سے حضور کے غموں کو دور کرنے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کی باتیں، لوگوں کا مسخرہ اور مذاق اور یہ تمام چیزوں کو لے کر اپنے دل پر غموں کے ان پہاڑوں کو لے کر جب اپنے گھر میں آتے تو وہاں پر وہ کاشانے میں محبت کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دلجوئی کیا کرتی تھیں۔ 10واں سال تھا نبوت کا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنے والی یہ دونوں ہستیاں جو ہے جب وہ چلی گئیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ہم پر اتنے احسان ہیں کہ قیامت تک یہ امت ان کے احسانوں تلے دبی رہے گی۔ محشر میں رب کریم ان کے احسانوں کا بدلہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو جہاں پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے احسانات ہیں تو جناب ابو طالب کے احسانات کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بے پناہ محبت کی۔ اب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکے والے بالکل کھل کر دشمنی میں سامنے آ گئے، اور ان کی طرف سے بس ایک ہی اعلان تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی تحریک اب اسی طرح سے ختم ہو سکتی ہے کہ اب یہ دنیا میں ان کو رہنے نہ دیا جائے۔ جب اس طرح کی باتیں اٹھنا شروع ہو گئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں پر ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہی تھا کہ اب ہمیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے طائف کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر طائف کا جو ہے وہ رحلت سفر باندھا، اور اس وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو غلام تھے وہ آپ کے ساتھ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب طائف پہنچے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھا کہ طائف کے سرداروں کو جب میں دین کا یہ حسین پیغام پیش کروں گا تو وہ ضرور کلمہ پڑھ کر میری جو ہے وہ غلامی میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں پر جو ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے طائف کے 3 بڑے سرداروں سے جو ہے وہ ملاقاتیں کی، تو اس میں کا ایک سردار کہ جو حضور کی بات سننے کو بھی گوارا نہ کرتے اور کہا کہ فوری طور پر آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم آپ کی کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرے سردار سے جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بات کی تو اس پر وہ کہنے لگا کہ اللہ کو معاذ اللہ یہ نبوت دینی تھی تو تم ہی کو دینی تھی، اللہ تعالیٰ کسی سردار کا انتخاب کر لیتا۔ مکے میں بڑے بڑے اس زمانے میں سردار اور چودھری ہیں، تو ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا گیا، اور یہ سرداری اور یہ نبوت جو ہے وہ اللہ نے آپ ہی کو عطا کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اپنے دل میں خیال لائے تھے کہ طائف والے میری دعوت کو قبول کریں گے، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس وہاں سے لوٹ رہے تھے تو وہاں کے جو اوباش قسم کے جوان تھے ان سرداروں نے ان اوباش
आवारा नौजवानों को ये कहा कि ज़रा इनकी खबर गिरी भी करो, ज़रा इनकी खबर भी तो लो, ये तो बहुत बड़ा पैगाम लेकर आए थे। और इतना कहना था तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर चारों तरफ से संगबारी होने लगी। और न सिर्फ ये कि पथराव, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को एक ख़ास निशाना बनाकर आपके टखने को निशाना बनाया जा रहा था। और पत्थर जो है वो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पैरों की हड्डियों पर मारे जा रहे थे। और इतने पत्थर हुज़ूर के जो है वो टखने मुबारक पर मारे गए कि खून इतना बह गया कि बज़ाहिर जिस्म में जो है वो कमज़ोरी महसूस हुई। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम बैठ गए तो उन्होंने वहाँ पर बैठने भी न दिया, बल्कि उनके दो उबाश आए और ऐसे बगलों में हाथ डालकर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उन्होंने उठाया और उसके बाद पीछे से धक्के भी दिए और दोबारा से हुजूर के कदम मुबारक को जो है वो उन्होंने निशाना बनाया। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा ये कहते हैं कि उस वक्त में कि जब आका अलैहिस्सलाम ताइफ की गलियों में थे तो मैं कोशिश करता कि एक तरफ से पत्थर आए तो मैं रोक लूँ, लेकिन वो चारों तरफ से हुजूर अलैहिस्सलाम पर पत्थरों की बारिश कर रहे थे और मैं झूम झूम कर दौड़ दौड़ कर हुजूर को मैं बचाने की जो है वो बज़ाहिर कोशिश कर रहा था। हज़रत सैयदा आइशा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि उनकी जो असल आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़िंदगी में जो शराकत है वो मदीने शरीफ से है। मक्का मुकर्रमा में तो हज़रत सिद्दीक़ा उम्र के एतबार से बहुत छोटी थी तो उनको मक्के की वो ज़िंदगी शायद याद ना हो, लेकिन मदीने शरीफ में उनको इन तमाम चीज़ों का ख्याल। 9 बरस की उम्र थी कि जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वो अक़द में आई थी तो वो पूछती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी ज़िंदगी में उहुद के दिन से बढ़कर कोई दिन भी आपका गुजरा कि जहाँ आपके दंदाने मुबारक को शहीद कर दिया गया, आपके रुखसार मुबारक से उस रोज़ लहू बह रहा था। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस कौम का क्या हाल है कि जिन्होंने अल्लाह के नबी को, अपने नबी को खून में नहला दिया। तो उस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, हज़रत सिद्दीक़ा पूछती है कि सरकार क्या उहुद के दिन से बढ़कर भी आप पर कोई दिन गुजरा है? तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, हाँ आइशा, हमारे लिए ताइफ का दिन उहुद के दिन से भी बड़ा था, क्योंकि उहुद में तो मेरे वफादार खड़े थे, वो ढाल बन गए थे। कोई हुजूर के सामने अपना सीना तो कोई अपनी पुश्त किए हुए खड़ा था और आने वाले सारे तीरों को वो अपने सीनों पर और अपनी पुश्तों पर वो ले रहे थे। और उनमें सरे फहरिस्त वो हुजूर का वफादार जो साए की तरह हमेशा हुजूर के साथ रहता था, सिद्दीक़ अकबर भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ताइफ की गलियों में तुम्हारा नबी तन्हा था और वहाँ पर कोई भी नहीं था कि जब हम पर पत्थरों की बारिश की गई थी तो मैं ताइफ की वो गलियां कभी ना भूल सका। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ताइफ की उन्हीं गलियों में जो दुआ की है, ऐसी दुआ जो दिल को चीर के रख दे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अश्कु दुअफ़ क़ुव्वती, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अपनी क़ुव्वत की कमज़ोरी का शिकवा करता हूँ। मालिक तूने ये किन लोगों के सामने मुझको पेश कर दिया, किन लोगों के सामने मैं आकर खड़ा हो गया हूँ और आज मेरा साथ देने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर ये तेरी रज़ा है तो तेरा महबूब तेरी रज़ा पर राज़ी है और खून के आखिरी कतरे तक तेरा महबूब इसी तरह से डटा रहेगा। तो जब आका अलैहिस्सलाम ने ये दुआ वहाँ पर ताइफ की गलियों में की तो उस वक्त में हुजूर की दुआ हो तो ज़मीन से आसमां कोहराम बपा हो जाता है। मलकुल जिबाल फौरी तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में वो फरिश्ता के जो पहाड़ों पर हुकूमत करने वाला है वो पहुँचता है और वो कहता कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सिर्फ एक इशारा चाहिए। ये जो कबीला बनु सकीफ़ा है, बनु सकीफ़ के लोगों को मैं अभी इन्हीं 2 पहाड़ों के बीच में मसल देता हूँ। मेरे सरकार की वो दूरबीन निगाहें। आका ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना, आने वाले वक्तों में तुम देखोगे कि यही बनु सकीफ़ा के लोग मेरा कलमा पढ़ रहे होंगे। फिर एक नाम दुनिया में गूंजता और ख़ास तौर पर सिंध की धरती उसके नाम से आज भी जो है वो महक रही है कि जिसने सबसे पहले सिंध की ज़मीन पर जो है
وہ پرچم اسلام کو بلند کیا۔ 17 سال کا وہ جوان کہ جس نے راجہ داہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی، محمد بن قاسم الثقفی، اس کا تعلق اسی بنو ثقیفہ طائف سے تھا، اور وہاں سے وہ آیا اور یہاں پر اسلام کے پرچم کو اس نے بلند کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ حیات طیبہ اور نبوت کا یہ 10واں سال، جناب ابو طالب کا دنیا سے جانا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو ہے وہ دشمنی اور ظلم و ستم کے جو ہے وہ پہاڑ توڑ دیے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اب طائف سے کہ ایک سہارا بظاہر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لیا تھا طائف کا، لیکن جب طائف کے دروازے بھی میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بند کر دیے گئے، آپ خود سوچیں کہ اس وقت میں کہ سامنے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کا کام وہ اسی طرح سے جاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس تشریف لائے۔ مکے میں داخل ہونے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک شخص کو مکے میں رہتا تھا جس کا نام ہے مطعم بن عدی۔ مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے امان مانگتا ہوں۔ عرب والوں کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی دشمن بھی امان مانگ لے تو یہ اپنی شرافت اس کو سمجھتے تھے کہ اپنے دشمن کو بھی امان ہم نے دینی ہے۔ مطعم بن عدی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو امان دینے کے لیے وہ تیار ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مجھ کو یہاں مکے کے باہر آ کر لو اور مجھ کو لے کر پھر تم مکے میں داخل ہو کے۔ وہ اپنے آج 7 بیٹوں کے ساتھ کہ جو اسلحے سے لیس ہو کر نکلے، اور اس کے بعد مطعم بن عدی آیا، اور آنے کے بعد اس نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی امان میں لیا۔ اور جب حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے تو مطعم بن عدی آگے آگے یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ پر کوئی آنچ بھی نہ آئے، کیونکہ مطعم بن عدی نے ان کو پناہ دے رکھی ہے۔ اور یہ مطعم بن عدی وہی شخص ہے کہ جو قبیلہ بنو نوفل کا یہ سردار تھا، وہ تو دنیا سے چلا گیا، کلمہ نہ پڑھ سکا، لیکن اسی مطعم کے گھر سے حضور نے وہ نگینہ تراشا ہے کہ جس کو جبیر بن مطعم صحابی کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ہے وہ صحابی بنا، انہی کا وہ بیٹا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اب کچھ وقت مکہ شریف میں اور گزارا ہے۔ سن 10واں، یہ نبوت کا 10واں سال، پھر 11واں اور 12واں 13واں سال ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت فرمائی، اور انہی اسنا میں لوگ جو ہے وہ یثرب سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ رہے تھے۔ بیعت عقبہ اولیٰ شروع ہو چکی تھی، ابھی تک اس طرح سے بیعت کا سلسلہ نہیں ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تربیت اپنے غلاموں کی فرما رہے تھے، ان میں سب سے پہلی تربیت کلمہ توحید تھا۔ توحید کا پرچم ہم نے بلند کرنا ہے۔ دوسری چیز تنظیم رسالت، کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس مشن کو لے کر آئے ہیں اس مشن کو پورے جہاں کے اندر عام کرنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں وہ تمام کے تمام دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ تیسری چیز تھی تربیت اور تقوی، یہ تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی۔ اور چوتھی اس میں جو تھی، جو سب سے بڑی چیز تھی، وہ کیا تھا کہ ظلم و ستم کے جتنے بھی پہاڑ تم پر توڑ دیے جائیں، تم نے صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے۔ اے آل یاسر صبر کرو، اور تمہارا جو مقام ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو وہ صبر کیے جا رہے تھے، ماں کی گردن کٹ جائے، باپ کا سر کٹ جائے، تیل میں ڈال دیا جائے، ظلم و ستم کی چکی میں پیس دیا جائے، لیکن اس کے باوجود وہ صبر کے ساتھ اسی طرح سے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک وہ ایمان میں داخل نہ ہوئے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بے پناہ محبت کرتے، اور یثرب سے آئے ہوئے لوگوں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ مکے کو چھوڑ کر آپ اب یثرب کی جانب آ جائیں، یعنی وہ طیبہ اس وقت نہیں بنا تھا، آپ اس طرف آ جائیں۔ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے بڑا فصیح اور بلیغ جو ہے وہاں پر خطبہ دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ یہ ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا تن من دھن سب ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم آقا پر جو ہے وہ قربان ہے۔
اگر تم لوگ یہاں پر یہ دعوت دینے کے لیے آئے ہو تو یہ جان لو کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا، خبردار ان کو آنچ بھی نہ آنے پائے۔ تو وہاں پر اس وقت جو یثرب کے سردار تھے سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اطمینان دلایا اور کہا کہ اے مدینے والوں، جب تم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہاں پر آنے کی دعوت دے رہو تو اپنی کمر کس لینا، ظلم و ستم کے وہ تم پر پہاڑ توڑے جائیں گے، لیکن تم نے اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے جو قدم ہے ان کو لغزش آنے مت دینا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے یہ تمام گفتگو کی گئی۔ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی اور رسول جس مقام پر بھی تشریف لاتے ہیں ان کو اسی مقام پر رہنے کا کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ حکم خداوندی نہ ہو جائے اور اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکے والوں سے، اپنے غلاموں سے یہ تو فرما دیا کہ تم لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جس کو جیسے موقع ملے وہ مدینے کی جانب ہجرت کر جائے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود اس انتظار میں تھے کہ کب رب کریم کا حکم آئے گا اور حکم خداوندی کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ہجرت کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوچھا کرتے تھے کہ سرکار کیا اللہ کا حکم آ گیا؟ اللہ کا حکم آ گیا، اس لیے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی اجازت ابھی آئی بھی نہیں تھی اور اس سے پہلے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، تو انہیں پھر مچھلی کے پیٹ میں رہنا بھی پڑا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پھر ہم مچھلی کے پیٹ سے آ گئے، حکم خداوندی ابھی تک نہیں آیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دن کا وقت تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دوپہر کے وقت میں ہمارے گھر پر آئے اور والد صاحب سے سرگوشی میں کوئی گفتگو کی اور اس کے بعد حضور تشریف لے گئے، لیکن میں نے آج تک مردوں میں ایسے بلک بلک کے روتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جو اس روز میں نے اپنے والد کو دیکھا تھا۔ میں نے اپنے والد سے جب پوچھا کہ بابا جان کیا بات ہے کہ آپ ایسے روتے کیوں ہیں، تو صدیق اکبر نے کہا کہ رسول پاک نے مجھ کو ابھی بشارت دی ہے کہ ابو بکر ہجرت کا وقت ہو چکا ہے اور میرا رفیق سفر کوئی اور نہیں، ابو بکر تم کو خدا نے فرمایا ہے کہ تم ہی میرے رفیق سفر ہوگے۔ یہ آنسو جو میری آنکھوں سے ٹپک رہے یہ خوشی کے وہ آنسو ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس روز سے ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا میں نے 2 اونٹنیاں جو ہیں وہ لے کر اچھی طرح سے ان کی جو ہے وہ نگہداشت اور ان کو پال کر ان کو فربے میں نے بنا لیا ہے اور وہ بڑی صحت مند ہے۔ ہمیں راستے میں 23 اونٹنیاں چاہیے ہوں گی کیونکہ پیچھے ہمارے آنے والے دشمن بھی ہوں گے، ہمارا پیچھا بھی کیا جائے گا اور نہ جانے کتنے لشکر ہمارے پیچھے جو ہے وہ دوڑیں گے۔ وہ صدیق اکبر کیسے وہ سوچ رہے تھے اس وقت میں جانتے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ سنو رسول پاک کی سیرت طیبہ کا وہ حسین جملہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابو بکر 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا، لیکن اس شرط پر کروں گا کہ میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ یہ بات جب کہی ہے نا سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے حضور میرے جسم کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے، میری جان کیا آپ پر قربان ہونے کے لیے نہیں ہے؟ میری جیب میں جتنا مال ہے میری تمنا ہے کہ میرا یہ سارا مال میرے نبی پہ قربان ہو جائے۔ سرکار آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں اس اونٹنی کی قیمت ادا کروں گا؟ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ غیرت ایمانی اور وہ سرور کونین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اظہار فرمانا کہ بھائی اس کی قیمت جو ہے وہ میں ادا کروں گا، اور اسی کے بعد پھر جو ہے وہ ہجرت کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو گئے، جتنے ظلم و ستم میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ڈھائے گئے ہیں، کوئی ایک دن کے لیے بلکہ 1 گھنٹے کے لیے، 1 منٹ اور سیکنڈ کے لیے ان ظلم و ستم کو جو ہے وہ سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، جو برداشت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور یہ طائف کا جو سفر تھا
یہ وہاں سے وہ عظیم تحریک کا جو ہے وہ آغاز تھا، اور اسی کے بعد پھر اسلام کا پرچم بلند ہونا شروع ہو گیا۔ رب کریم کی طرف سے یہ آزمائشیں تھیں کہ اے دنیا والوں، جتنا ٹھوک بجا کر دیکھنا ہے دیکھ لو، میرا محبوب ہر قدم پر جو ہے وہ استقرار کے ساتھ ڈٹا رہے گا، کھڑا رہے گا۔ ہم نے اپنے محبوب کو اتنا مضبوط بنایا ہے، آج جو اسلام پورے جہاں میں پھیلا ہے، اس میں میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لہو کی وہ گرمی اور وہ حرارت ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت اسی طرح سے پرچم اسلام بلند رہے گا۔ ہم پر یہ لازم ہے کہ اپنے اکابر اسلاف کی سیرت طیبہ کو جب ہم سنیں، کوشش کریں کہ ہماری زندگی کا ہر اٹھنے والا قدم انہی بزرگوں کے نقش قدم پر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔